جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں خود بخود اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، اور ڈاکٹر مریض کو بچانے کی ساری کوششیں کرنے کے بعد آخر میں آ کر یہی کہتے ہیں کہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ اور یقیناً ان کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ انسان اپنی کوششیں کرتا ہے اور ان کوششوں کے نتیجے میں کامیابی کا دینا اور نہ دینا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً اوپر والا بہت طاقتور ہے، بہت قوی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے گھر دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ بس وہ انتظار کرتا ہے اس بات کا کہ آپ اپنا کام پوری لگن اور محنت کے ساتھ کرتے رہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ صحیح معنوں میں توکل کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کریں، پوری جاں فشانی کے ساتھ محنت و جد و جہد کریں، کوششیں کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جنت سے آئے ہیں اور اس دنیا کو اللہ کے بندوں کے لیے ہمیں جنت بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کے بندوں کو اپنی ذات سے نفع پہنچائیں۔ جب ہم اللہ کے بندوں کو اپنی ذات سے نفع پہنچائیں گے اور ہر انسان اس دنیا میں خوشی کی سانس لے گا تو گویا کہ یہ دنیا جنت کی ایک مثال ہوگی۔ حقیقی جنت تو یہ نہیں ہو سکتی، لیکن جنت والی زندگی کا کچھ نہ کچھ مزہ اس دنیا میں انسان لے سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہماری یہ کوشش اور محنت ہونا چاہیے کہ ہم جنت سے آئے ہیں اور اس دنیا کو اللہ کے بندوں کے لیے جنت کس طرح بنا دیں، اس کی کوشش اور محنت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اپنے آپ کو لوگوں کے لیے سود مند اور فائدہ مند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ہدف متعین کریں، زندگی کا ایک مقصد متعین کریں، اور اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پوری محنت اور پوری کوشش کریں، انتہا درجے کی جد و جہد کریں، اور زندگی کی شکل میں جو وقت کا بیش بہا اور قیمتی سرمایہ ہے اس کا صحیح طریقے سے بھرپور استعمال کریں، یعنی اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ ایک ایک لمحے کی قدردانی کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنائیں۔ ہم اپنے لیے جی رہے ہیں، ہم دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ اپنے لیے تو ہر انسان جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینا ہم سیکھیں۔ مسلمان کی زندگی ترجیحات کی پابند ہوتی ہے، اس میں لغویات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تباہ ہو گیا وہ شخص، تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے۔ یہ حدیث پڑھ کر اور سن کر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ میرا ہر امتی وہ ترقی کرے، وہ آگے بڑھے، وہ کامیابی کو حاصل کرے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو صحیح کاموں میں استعمال کریں، ہم اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا ہے کہ یہ امت دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے اس کو بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اور ایک خدا پر ایمان رکھو۔ اس لیے کہ اگر کائنات میں ایک خدا کے علاوہ دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تنظیم کے دو سیکرٹری نہیں ہو سکتے، ایک جلسے کے دو صدر نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، تو بھلا اتنی بڑی کائنات کے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ چہ جائے کہ کئی سارے خدا۔ تو ہمیں
ایک خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلسل محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنی عمدہ ترین کوشش کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اس لیے کہ سارے کاموں کا بنانے والا صرف وہی ہے۔ ہر انسان کی آخری صدا یہی ہوتی ہے کہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، کرنے والا وہی ہے۔ اوپر والا کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے انسان کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن اس ڈھیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اس اوپر والے کی پکڑ ہوتی ہے، تو اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بس میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اس لیے کہ یہ زندگی قیمتی اسی وقت ہے جب کہ اس کو قیمتی بنایا جائے، اور ہم اپنی ذات سے لے کر پورے عالم کے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں اور امن و امان کی زندگی گزاریں اور امن و امان کا ماحول قائم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔